اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی کے ذریعے سے جنات جو ہے اپنی قوم کی طرف گیا تھا دعوت دینے کے لیے، تو جناتوں نے کہا کہ جو شخص اللہ کی جو داعی ہے اس کی باتوں کو نہیں مانتا ہے تو وہ زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتا ہے، چاہے وہ زمین میں کہیں بھی جا کے چھپ جائے پھر بھی اس کو موت آئے گی اور وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتا ہے، اور اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی کسی کا رکھوالا نہیں ہوتا ہے، کسی کا مددگار نہیں ہوتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اولم یروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ ان لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا کہ ان اللہ الذی، کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو والارض اور زمین کو پیدا کیا، اور ولم یعی بخلقہن، اور ان کو پیدا کرنے سے بالکل تھکا نہیں ہے، یعنی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکن محسوس نہیں ہوئی ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور بقادر علی ان یحیی الموتى، تو یقیناً اللہ تعالی مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور وہ قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالی جو اللہ آسمان کو اور زمین کو پیدا کرنے سے تھکا نہیں ہے، وہی اللہ مردوں کو جو ہے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، طاقت ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے۔ بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو جو ہے انہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس دن کو یاد کرو جس دن کافر کو آگ کے سامنے جو ہے پیش کیا جائے گا، یعنی جہنم کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا۔ الیس ھذا بالحق، تو وہاں پر پوچھا جائے گا کہ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تو قالوا، وہ لوگ کہیں گے کافر لوگ کہ بلا وربنا، اپنے رب کی قسم، کہ رب کی قسم ہم نے آج مان لیا بالکل حق اور یہ سچ ہے۔ یعنی جس کے بارے میں دنیا کے اندر پیغمبر ڈراتے تھے جہنم کے بارے میں، آج وہ سامنے آ گیا ہے، آج ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ بالکل حق اور سچ ہے، یہ کہنے کا مطلب۔ قال، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فذوقوا العذاب، تو تم عذاب کا مزہ چکھو۔ کیا ہے؟ عذاب کا مزہ چکھو۔ بما کنتم تکفرون، جو کچھ تم نے دنیا کے اندر انکار کیے ہو اور اس کفر کے بدلے میں تم جو ہے یہاں کا عذاب چکھو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ سورہ سمجھے کہ احقاف کی آخری آیت ہے کہ فاصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم، جیسا کہ اس سے پہلے جو اولو العزم پیغمبر ہیں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، بہت ہی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بہت ہی اولو العزم پیغمبر جو گزرے ہیں ان کی طرح آپ بھی صبر کیجئے۔ اور ولا تستعجل لهم، اور اس معاملے میں کہ لوگوں کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، ان کے اوپر عذاب کیسے آئے، کیا ہے نہیں ہے، جلدی سے ہلاک کو برباد ہو جائے، تو اس کے تعلق سے آپ جلدی نہ مچائیں۔ ایک وقت مقرر ہے، اس دن قیامت آئے گی، ان کو عذاب ملے گا، سب کچھ ملے گا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صبر کرتے رہنا ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، تو ان لوگوں کو کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا تھا، یعنی وہ لوگ جب دیکھیں گے تو جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا تھا، تو لم یلبثوا الا ساعۃ من النار، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر چند منٹ اور دن کے آدھا حصہ رہ کے آئے ہیں دنیا کے اندر۔ جب ان کے سامنے جہنم ہوں گے، آگ دھاکتا ہوا ہوگا، عذاب کو دیکھے گا تو وہ سوچے گا کہ اوہو، ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر آدھا دن رہ کے آئے ہیں، مکمل دن نہیں، آدھا دن رہ کے آئے ہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بلاغن، جو پیغام دیا گیا تھا وہ ہم نے پہنچا دیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری جو ڈالی تھی وہ کیا ہے، پہنچا دیا ہم نے۔
فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اب تو وہی لوگ ہلاک و برباد ہوں گے جو لوگ فاسقین ہیں، جو لوگ فاسق قوم میں سے ہیں۔ تو اس 3 آیت میں سمجھیے کہ سورہ احقاف کی آخری میں سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے لیے کہا گیا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جو ہے گناہ کر رہا ہے، اس کے پر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے یہ ہے وہ ہے۔ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ مسلمان دوسرے کو عذاب میں دیکھ کے جو ہے خوش ہوتا ہے، دوسرے کے اوپر مصیبت آ جائے تو اندر اندر خوشی مناتا، وہ اچھا ہوا، بہت مستی کرتا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم لوگوں کو صبر کرنا۔ ہمارا کام دیکھیے، ہم لوگوں کا کام، جو بھی ایمان والے بھائی ہیں، جو لوگ داعی ہیں اللہ کے، ان کا اور ہم لوگوں کا کام یہی ہے کہ صرف لوگوں کو بتلا دینا ہے۔ جیسے راستے میں آ رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے، بھائی چلیے نماز کے لیے، بس کہہ کے چل دینا ہے۔ اب ان کو زبردستی اٹھا کے تو نہیں لا سکتے ہیں، وہ تو اللہ ہی ہدایت دے گا تو اٹھ کے آئے گا، نہیں دے گا تو نہیں آئے گا، وہ بیٹھے رہے گا۔ جی، اب یہاں پر ایک حدیث ہے، اس کو ہم سنا کے بعد ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک عورت جو ہے اپنے ہاتھ سے چادر بن کے جو ہے لائی تھی، اللہ کے نبی کی جو خدمت میں پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے بہت محبت سے، بہت سمجھے کہ خاص آپ کے لیے ہم نے چادر اپنے ہاتھوں سے بن کے آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو حدیث میں لکھا ہے کہ محتاج الیہ محتاج، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر کی ضرورت تھی، تو اللہ کے نبی بدن پر جو ہے رکھ لیے۔ رکھنے کے بعد جو ہے مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد ایک صحابی جو ہیں، صحابی تو حدیث میں نہیں لکھا، لیکن رجلن آیا ہے کہ ایک شخص جو ہے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ چادر تو بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے بدن پر، اگر آپ ہم کو دے دیتے تو اچھا رہتا۔ ابھی جو ہے چند منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ عورت دے کے گئی تھی، اور اللہ کے نبی کو یہ چادر بہت پسند بھی تھی، اور اس وقت اللہ کے نبی کو ضرورت بھی تھی۔ تو وہ شخص جو ہے فوراً مانگنے لگا کہ اللہ کے نبی، یہ چادر بہت خوبصورت ہے، آپ ہم کو دے دیتے تو بہت اچھا رہتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ کو پسند ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی اٹھے، روم میں گئے، اس کو تہہ کر کے جو ہے وہاں سے بھیجوا دیے کہ جاؤ فلاں شخص کو دے دو۔ تو وہیں پر کوئی صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ہریرہ ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بہت سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھنے لگا کہ تم کیسے انسان ہو یار، ابھی وہ عورت جو ہے اللہ کے نبی کو دے کے گئی تھی، اور اللہ کے نبی کو بہت پسند آیا تھا، اور اللہ کے نبی کو ضرورت بھی تھی اس چادر کی، لیکن تم نے مانگا کیوں؟ دیکھو وہ آدمی کیا جواب دے رہا ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سائل کو جو ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں، یعنی جو بھی سوال کرتا ہے، مانگنے والا آتا ہے جو بھی اللہ کے نبی کے پاس، ان کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں۔ اس لیے میں نے مانگا ہے، اور مانگا اس لیے ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہی میرا کفن ہوگا، اس لیے ہم نے مانگ لیا ہے۔ ہم کو دنیا میں ضرورت نہیں ہے، ہم یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی یہ وصیت کریں گے کہ میرے مرنے کے بعد یہی میرا کفن ہوگا، تو بس اسی لیے ہم نے مانگ لیا۔ اس لیے دنیا کے اندر کوشش یہ کریں کہ ہمارے سامنے یا ہمارے گھر پہ یا ہمارے گھر کے دروازے پہ کوئی بھی سائل مانگنے والا آئے تو آپ کیا کریں، جو آپ سے ہو سکے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، حیثیت ہے، جو آپ سے ہو سکے ان کو دے دیں۔ اگر نہیں ہے تو معذرت کر لیں، محبت سے ان کو بول دیں کہ بھائی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہاں معاف کیجئے۔ یا کوئی عورت ہو تو ان سے کہہ دیجیے، کوئی اگر مانگنے والا آئے تو ان سے کہہ دیجیے کہ گھر میں کوئی مالک نہیں ہے، مرد نہیں ہے، تو چلا جائے۔ یہ اب رہا مسئلہ کل جنازے کی نماز کے بارے میں بات آئی تھی کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کا جو ہے تلاوت کرنا کیسا ہے۔ اس کے بارے میں کل ہم بخاری میں دیکھے ہیں، بخاری میں صرف ایک ہی حدیث ہے جو جنازے کے بارے میں ہے، وہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، صرف ایک ہی صحابی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ جو ہے جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آہستہ یعنی ہلکا سا آواز میں جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے لگے۔ تو جنازے کی نماز کے بعد ایک دو صحابہ جو ان کا ہاتھ پکڑ لیے کہ تم نے کیسے، آپ نے یہ کیسے جو سورہ فاتحہ جو ہے جنازے کی نماز میں آپ نے شروع کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی سنت ہے اور یہی حق ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ بات تو فکس ہے، ہم نے بھی مطالعہ کیا ہے، کئی علماء کرام سے پوچھا بھی ہے، تو ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔
یہ صرف ایک ہی صحابی ہے جو اپنی زندگی میں انہوں نے ایک ہی مرتبہ پڑھا تھا، باقی تمام صحابہ سے یہی ثابت ہے کہ وہ ثنا، درود شریف، اللہم اغفر لحینا، اور اس کے بعد سلام۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جنازے کی نماز جو یہ نماز نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ یہ ہم لوگ کہتے ہیں نماز ہے، نماز اس کو کہتے ہیں جس میں رکوع اور سجدہ ہو، اس لیے کہ سجدہ کیا ہے؟ اہم رکن ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بغیر رکوع والی جو نماز ہے جنازے کی نماز، یہ دعا ہے۔ اگر کوئی شخص جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ ہم دعا کے لیے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے نا، اس میں بھی تو دعا ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو علماء کرام لکھیں کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں اگر پڑھتا ہے تو وہ اس نیت سے پڑھے کہ یہ دعا ہے۔ اگر کوئی قرأت کی نیت سے کرے کہ نہیں ہم قرأت کریں گے اس میں، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مکروہ ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر نیت یہ کرے کہ ہم دعا کے لیے پڑھ رہے ہیں تو جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کوئی اگر جنازے کی نماز میں تلاوت کر رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک تو ایک صاف ہے، تمام علماء کرام کہتے ہیں اور صحابہ کا بھی یہی پہ رہا ہے کہ جنازے کی نماز دعا ہے، اس لیے کہ اس میں ہے نا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، تو مکمل دعا ہی ہے۔ اور نماز اس کو کہتے ہیں جس میں رکوع اور سجدہ ہو، تو اس حساب سے نماز جنازہ جو ہے وہ دعا ہو گئی۔ تو دعا کی نیت سے اگر سورہ فاتحہ کوئی اگر جنازے کی نماز میں تلاوت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ ہم قرأت بھی کریں گے، سورہ فاتحہ بھی تلاوت کریں گے، کوئی صورت ملائیں گے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ نماز ان کی مکروہ ہو جائے گی۔